رمشا خان کی شادی احد رضا میر سے ہونے والی ہے۔ کیا رمشا خان ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے گھر توڑا ہے سجل علی کا؟ اور رمشا خان کی شادی کی تیاریاں کیا واقعی چل پڑی ہیں احد رضا میر کے ساتھ؟ کیا ان دونوں کے بیچ میں چکر ہے؟ اور سجل نے کس طرح سے اپنے ایک بیسٹ فرینڈ کو کہہ کر ان دونوں کو انفالو کروایا ہے؟ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہر اندر کی خبر سب سے پہلے ہمارے چینل پر لے کر ہم حاضر ہو جاتے ہیں جناب۔ آج میں نے آپ کے ساتھ 3 گرما گرم خبریں شیئر کرنی ہیں اور تینوں ہی احد رضا میر اور رمشا خان سے ریلیٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا ویڈیو پوسٹ کیا تھا رمشا خان کے جو ڈینٹسٹ تھے، انہوں نے ان کے وینیر کے حوالے سے، لیکن وہ وینیر نہیں تھا، بلکہ وہ کراؤن نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بہت بڑا وبال بن گیا۔ اور ایسا کیا ہو گیا کہ 3 خبریں جو ہیں وہ اس میں سے نکل آئیں۔ نمبر 1 تو آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ رمشا خان کی شادی احد رضا میر سے ہونے والی ہے۔ کیا رمشا خان ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے گھر توڑا ہے سجل علی کا؟ اور رمشا خان کی شادی کی تیاریاں کیا واقعی چل پڑی ہیں احد رضا میر کے ساتھ؟ کیا ان دونوں کے بیچ میں چکر ہے؟ اور سجل نے کس طرح سے اپنے ایک بیسٹ فرینڈ کو کہہ کر ان دونوں کو انفالو کروایا ہے؟ اصل میں اندر کی کہانی کیا ہے؟ اور یہ جو کراؤن لگوایا ہے یعنی کہ رمشا خان نے، کیا یہ واقعی شادی کی تیاریوں کا ایک نیا سلسلہ ہے؟ یہ سب کچھ میں آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہانی شروع ہوتی ہے جناب یہاں سے کہ رمشا خان ایک بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست قسم کی منجھی ہوئی ایکٹریس ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمشا خان نے ایک ڈرامہ تھا جس کا نام تھا جی ہم تم، اس میں کام کیا تھا احد رضا میر کے ساتھ، اور اس وقت سے ہی اللیجڈلی ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ خبروں کی زینت بنا رہا۔ ہر طرف انڈسٹری میں یہ بات ہونے لگی کہ ہم تم کے بعد ہی دراصل سجل علی کا گھر جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا، اور ہم تم کے بعد سے ہی جو رمشا خان کی نزدیکیاں ہیں وہ احد رضا میر سے بہت زیادہ کلوز ہونے لگی۔ اس بات کو کہا یہ جانے لگا کہ جو پیپرازی ہے وہ اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ بی ٹاؤن میں کافی باتیں ہونے لگی، مگر رمشا خان جو ہیں انہوں نے اس پہ خاموشی رکھی، اور احد رضا میر کی طرف سے بھی کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سجل نے بھی اب تک اپنی علیحدگی کی اصل ریزن جو ہے وہ کسی کو نہیں بتائی۔ اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی، اور اب یہ نیوز جو ہے تقریباً دفن ہونے ہی والی تھی کہ اچانک سے یہ نیوز جو ہے اس نے پھر سے ایک نیا جنم لیا۔ وہ اس طرح سے کہ رمشا خان جو ہیں وہ ایک ڈینٹسٹ کے پاس جاتی ہیں، اور وہ جا کر انہیں کہتی ہیں کہ ان کا جو کراؤن ہے، یعنی کہ جو اپر جو کا اور لوور جو کے جو پورے ٹیتھ ہیں، اس کے اوپر مکمل جو ایک نکلی جو کراؤن لگتا ہے جس کو وینیر کہتے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ جی لگا دیا جائے۔ اب وہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے انہوں نے اسپانسرشپ کی، یا انہوں نے جس طرح سے بھی وہ لگایا، ظاہر بات ہے کہ ایکٹریسز کو بڑے بڑی پروموشنل آفرز جو ہیں وہ اس طرح کی آتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا کہ رمشا کی جو ہے وہ پروموشنل ویڈیو جو ہے وہ اپنے پیج کے اوپر پوسٹ کر دی۔ ڈاکٹر صاحب کا نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ڈاکٹر کا نام ہے محبوب الحق، اور بتایا جاتا ہے کہ نادیہ حسین جو ہیں ان کا یہ ایک ڈینٹل کلینک ہے بیسیکلی، وہاں پر انہوں نے رمشا خان نے اپنے جو دانتوں کا ٹریٹمنٹ ہے وہ کرایا۔ اب اس کو جو ہے وہ جوڑے جانا لگا کہ جناب رمشا بیسیکلی اپنی شادی کی تیاریاں جو ہیں انہوں نے شروع کر دی ہیں، اور ڈراماز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایکٹریسز کو اپنی پرفیکٹ ٹیتھ اسمائل دینی پڑتی ہے، تو لیکن اس اب کی بار جو ہے وہ رمشا خان کی پرفیکٹ اسمائل سے یا ان کی پرفیکٹ پرفارمنس سے ریلیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ریلیٹ کیا گیا کہ وہ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اس ریومر کو اس وقت ہوا اور زیادہ ملی جب میں آپ کو بتا دوں کہ بلال عباس خان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو ایکٹر ہیں جنہوں نے سجل کے ساتھ ڈرامہ کیا، اور سجل کے ساتھ ان کا ڈرامہ ہے جی کھیل کھیل میں۔ اب کھیل کھیل میں جب یہ سجل کے ساتھ کام کر رہے تھے تو ان کی سجل کے ساتھ بڑی اچھی کیمسٹری بنی، سجل کے ساتھ ان کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی، اور سجل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سجل نے جب اپنی سٹوری سنائی بلال عباس خان کو، تو بلال عباس خان نے ریاکشنری ہو کر کیا کیا؟ بلال عباس خان نے ریاکشنری ہو کر سب سے پہلے 2 لوگوں کو انفالو کر دیا۔ وہ دونوں شخصیات کون تھے؟ وہ دونوں یہی تھے، یعنی احد رضا میر بھی تھے اور ساتھ میں رمشا خان بھی تھیں، جس سے اس ریومر کو اور زیادہ ہوا ملی۔ ایک طرف ایک شخص جو ہے وہ تیاریاں کر رہا ہے، وہ اپنے وینیرز چینج کر رہا ہے، دوسری طرف سجل علی کی خاموشی پر اسراریت دکھا رہی ہے، تیسری طرف سجل علی جس بندے کے ساتھ ڈرامے میں کام کر رہی ہے وہ انہی 2 لوگوں کو انفالو کرتا ہے، اور چوتھی طرف جو ہے اس کے اوپر مہر اس وقت ثبت ہوئی جب احد رضا میر نے انسٹاگرام کے اوپر آ کر اپنی ایک تصویر پوسٹ کی، اور تصویر پوسٹ کرنے کے بعد انہوں نے ٹیگ کیا رمشا خان کو، اور ساتھ میں انہوں نے نیچے لکھا آف لائن، یعنی کہ کیا تم آف لائن ہو؟ اور رمشا خان جو کہ کسی کو بھی انسٹاگرام پہ اکثر رپلائی نہیں کرتی ہیں، انہوں نے فوراً وہاں کامنٹ سیکشن کے جواب میں آ کر لکھا کہ آن لائن،
نہیں میں آف لائن نہیں ہوں، میں آن لائن ہوں، جس پہ لوگوں کو اور زیادہ باتیں کرنے کا اور زیادہ باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ اب جناب آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو پاکستانی عوام ہے وہ اچھے خاصے باشعور ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو لوگوں نے جو ہے نا لان تان کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک طرف تو ڈاکٹر صاحب بیچارے پریشان ہیں جنہوں نے اسپانسر کیا رمشا خان کو، کیونکہ انہوں نے ونیئرز لگائے تھے، انہوں نے کراؤن لگایا تھا، تو ان کو تو اسپانسرشپ کے بدلے میں چاہیے تھا شاؤٹ آؤٹ تو انہیں مل گیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ شاؤٹ آؤٹ کے چکر میں بہت زیادہ بدنام ہو جائے گا ہمارا کلینک، اور دوسری طرف جو ہے کلینک کو چھوڑ کر لوگ جو ہیں احد رضا میر اور رمشا خان کے بارے میں جو ہے وہ چیزوں کو ریویل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہاں پر جب احد رضا میر نے انسٹاگرام پہ آ کر آف لائن لکھا اور رمشا نے آن لائن لکھا، تو اس کے بعد جو لوگ ہیں جو شک کر رہے تھے ان کا شک بھی یقین میں بدلا، اور لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں بہت ساری باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کسی نے رمشا خان کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ کیا تم نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا تھا، کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم نے سجل کا گھر خراب کیا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شرم نہیں آتی انڈسٹری کی ایکٹریسز کو جو کہ دوسروں کا گھر خراب کر کے سب کچھ کرتی ہیں۔ اب میں یہاں پہ ایک کامنٹ ریڈ کرتی ہوں، ہیپی ہنا کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، انہوں نے لکھا کہ اٹ وڈ بی سو اسٹوپڈ آف ہر، آئی ایکسپیکٹ بیٹر فرام دا پاکستانی ایکٹریسز اسٹل کین ناٹ گیٹ اوور دا فیکٹ ہاؤ سجل وازنٹ ایبل ٹو سی ہم فار ہو ہی ریئلی واز۔ اور ساتھ میں کوئی بسمی جاوید ہیں، انہوں نے رپلائی کیا اور انہوں نے لکھا سو ٹرو فیلنگ بیڈ فار ہر، اٹس ٹرو کہ اس نے کسی اور کے لیے سجل کو چھوڑا۔ تو لوگ جو ہیں وہ شروع ہی سے سجل کا ساتھ دے رہے ہیں، سجل کے لیے سمپتھی دکھاتے ہیں، اور جو احد رضا میر ہیں ان کو لے کر لوگ بہت زیادہ کڑی تنقید کرتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ احد رضا میر اپنے والد اور اپنی والدہ کے ساتھ ایک پکنک پہ تھے، وہاں پر ان کی والدہ کی جب پکچرز آئیں تو لوگوں نے ان کی والدہ کو بھی بہت زیادہ ٹرول کیا، یہاں تک کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ نے اپنی بہو کا گھر خراب کر دیا، بیٹے کا گھر توڑ دیا، لیکن آپ خود یہاں پر پکچرز بنانے میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف اب جیسے ہی رمشا خان کے بارے میں بات آئی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ رمشا خان جو ہیں وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور جلد ہی آپ احد رضا میر اور رمشا خان کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں گے، یعنی کہ ویڈنگ شوٹ میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الیجڈلی ایک ریلیشن شپ رہتا ہے یا یہ صرف ایک گہری دوستی ہے، یا واقعی اس طرف جو ہے وہ اشارہ جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک اور ایکٹر تھے جنہوں نے صنم سعید کے ساتھ جو ہے وہ ان کے افیئر کی خبریں جب آئی تھی تو انہوں نے اس کو ڈینائی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب فائنلی یہ چیز سامنے آ گئی ہے محب مرزا کی طرف سے کہ ان کی شادی جو ہے وہ صنم سعید کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ اس وقت صنم سعید کو بھی بہت بیک لیش اور بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جب ان کی جو وائف ہیں ان کے ساتھ، ان کی آمنہ کے ساتھ جب ان کی علیحدگی ہو گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ صنم سعید نے ان کا گھر توڑا ہے۔ بالکل اسی طرح کے بیک لیش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رمشا خان کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر رمشا یہ سب کچھ کر رہی ہیں تو صحیح کر رہی ہیں یا غلط کر رہی ہیں؟ آبویسلی غلط ہی کر رہی ہیں، لیکن کیوں آپ کو لگتا ہے کہ غلط کر رہی ہیں؟ اور اگر آپ کو کچھ، مجھے لگتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کو بھی جسٹیفائی کریں گے، تو آپ لوگ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے لکھیے، میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سجل کو اوپنلی آ کر اپنا گھر ٹوٹنے کی جو ریزن ہے وہ بتانی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ جو بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں میں آپ کو کامنٹ سیکشن میں جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔